اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم اپنے چینل SMT انسائکلوپیڈیا سے ایک عظیم اللہ کے ولی کا ذکر پیش کریں گے۔ ہر دور میں ولی موجود رہے ہیں کیونکہ ولایت کے امام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، جب تک علم کا شہر اور اس کا دروازہ قائم و دائم رہے گا، اور ہر وقت اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی رشد و ہدایت کے لیے موجود رہا ہے اور رہے گا، اور جو حضرت علی کو نہ مانے وہ کبھی بھی ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے ولایت عطا کرے۔ اسی سلسلے کو بیان کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ انہی ولیوں میں سے ایک ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی ولادت سن 210 ہجری میں عراق کے شہر بغداد میں ہوئی، اس لیے آپ بغدادی کہلاتے ہیں۔ آپ کا نام جنید بن محمد اور کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کے والد شیشے کا کاروبار کرتے تھے، اس نسبت سے آپ کو قواریری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے پہلوان تھے۔ آپ کو ولایت عطا ہونے کا بہت عجیب واقعہ ہے، جس کو امام ذہبی اپنی کتاب العقائد میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جنید بغدادی ایک پہلوان تھے اور پہلوانی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور ان سے مقابلہ کرنے کی کبھی کسی کو ہمت نہ ہوئی، لیکن بادشاہ وقت نے ان سے مقابلہ کرنے والے کے لیے بہت بڑی انعام کی رقم بھی رکھی ہوئی تھی کہ جو بھی جنید بغدادی کو ہرا دے گا اس کو اتنی بڑی خطیر رقم انعام میں دی جائے گی۔ پھر ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کو مقابلے کے لیے چیلنج کیا، اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بغداد میں ایک جمع غفیر جمع ہوا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون شخص ہے جس نے اتنے بڑے عظیم اور طاقتور پہلوان جنید بغدادی کو چیلنج کیا ہے۔ لیکن جب مقابلہ شروع ہوا تو چیلنج کرنے والا شخص انتہائی لاغر اور ضعیف آدمی نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگوں کو اور زیادہ ذوق و شوق ہوا کہ یہ کیوں کر اور کیسے،
مقابلہ ہو سکتا ہے۔ جنید بغدادی اور چیلنج کرنے والا شخص اکھاڑے میں اترے تو روایت کے تحت پہلے دونوں گلے ملے تو اس ضعیف شخص نے جنید بغدادی کے کان میں یہ کہا کہ میں سید زادہ ہوں اور میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کے سلسلے میں مجھے خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میں سید زادہ ہوں تو میں کسی سے صدقہ خیرات یا ادھار رقم نہیں لے سکتا، کیونکہ سیدوں پر زکوٰۃ جیسی چیز بھی حرام ہے، اس لیے میں اپنی ذات اور نسب کو آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سید زادے کی یہ بات سن کر جنید بغدادی نے کہا، میں 1-2 دفعہ تمہیں پٹک دوں گا، پھر اس کے بعد تم مجھے گرا دینا، میں گر جاؤں گا اور میرے سینے پہ تم چڑھ کے جیت کا اعلان کر دینا، میں نہیں اٹھوں گا۔ بالآخر ایسا ہی ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے اور سید زادہ جیت گیا۔ اس طرح جنید بغدادی نے ہار کر ایک سید زادے کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا بلند درجہ عطا فرمایا۔ ہوا کچھ ایسے کہ ہارنے کے بعد حضرت جنید بغدادی اپنے گھر گئے اور رات کو جیسے ہی سوئے ویسے ہی نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر اپنی زیارت کرائی اور بشارت دی کہ اے جنید، جس طرح تو نے میری آل کی عزت بلند کی ہے، اس طرح ہم تمہارا نام بلند کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کے بعد مشہور و معروف صوفی بزرگ سری سکتی اور خطیب بغدادی اور دیگر علماء اکراموں کی صحبت میں رہ کر علم طریقت و شریعت، علم تصوف اور علم فقہ اور دیگر علوم حاصل کیے۔ آپ کتاب و سنت کے شیدائی تھے۔ آپ عبادت گزاری میں پوری رات گزارا کرتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا آپ کا معمول تھا۔ آپ نے بیعت حضرت شیخ سری سکتی سے کی۔ آپ اپنے شیخ کے پسندیدہ مرید تھے، اس لیے شیخ کی وفات کے بعد آپ خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے چہیتے مرید شبلی نعمانی کو خلیفہ منتخب کرا۔ ہم آپ کو اپنے چینل SMP انسائکلوپیڈیا پہ یہ بتاتے چلیں کہ ان بزرگان دین کا ذکر کرنا، سننا اور سنانا اسی وقت کارآمد ثابت ہوگا جب ہم ان تمام واقعات کو غور سے اور توجہ سے سنیں گے، تاکہ ہمارے اندر بھی عمل کرنے کی جستجو پیدا ہو۔ ان کے کرامات کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن برکت کے حصول کے خاطر اور وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک کرامت بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں درس و تدریس میں بے شمار لوگ جمع ہوتے تھے۔ وہاں کچھ دیہاتی لوگ بھی آتے تھے، تو ان میں سے ایک دیہاتی نے اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ حضرت، میں دریا کے اس پار رہتا ہوں اور مجھے آپ کے درس میں
آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ جس سے میں آپ کے درس میں جلدی شریک ہو سکوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے اس دیہاتی سے کہا کہ جب تم دریا پر آیا کرو تو دریا پر پیدل چل کر یا جنید پڑھتے ہوئے آ جایا کرو۔ اب دیہاتی نے آنے جانے کا اپنا روزانہ کا یہی معمول بنا لیا۔ ایک دفعہ اسی دیہاتی نے حضرت جنید بغدادی کی اپنے گھر پر دعوت کی۔ اب دونوں شیخ اور مرید جب دونوں ساتھ چلنے لگے اور دریا پر پہنچے تو اب دیہاتی نے پوچھا، حضرت کیا پڑھوں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ وہی پڑھ جو روزانہ پڑھتا ہے۔ جب دونوں بیچ دریا پر پہنچے تو دیہاتی نے کان لگا کر سنا کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے بھی جیسے ہی وہی پڑھنا شروع کیا تو وہ دیہاتی ڈوبنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ کیا پڑھا تو نے؟ تو اس دیہاتی نے کہا، جو آپ پڑھ رہے تھے میں نے وہی پڑھا، کیونکہ حضرت جنید بغدادی یا اللہ پڑھ رہے تھے۔ دیہاتی کی یہ بات سن کر آپ کو جلال آیا اور آپ نے کہا، پہلے جنید تک تو پہنچ، پھر اللہ تک پہنچیو۔ ان کی اس کرامت سے بے شمار سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ 27 رجب بروز جمعہ 297 ہجری بمطابق 910 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرزند قاسم جنیدی نے پڑھائی اور آپ کو بغداد میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں پر آج بھی آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اور پسند کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ میرے چینل SMT انسائیکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔